کیا ایک خاتون پراپرٹی خرید سکتی ہیں بغیر کسی میل وٹنس کے؟ چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کسی آدمی کے بغیر کر نہیں سکتے، تو آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں لا میں بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ چیک باؤنس ہونے کی ایف آئی آر کہاں پہ کاٹی جاتی ہے؟ 489F کی پی پی سی کے انڈر جو اس کی کلیم ایف آئی آر بنتی ہے، یو ہیو دیٹ چوائس۔ ایک خاتون جو کہ ایک سکن کلینک پر گئی، وہاں پہ ان کو پرماننٹ سکن انجری کا سامنا کرنا پڑا، ڈاکٹر نے نہ صرف رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو ڈرایا دھمکایا بھی۔ پی ایم سی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ ان کا لائسنس ریووک کروا سکتے ہیں، آپ کی کمپلینٹ کو وہ انویسٹیگیٹ کریں گے اینڈ they'll figure out the appropriate remedy for you۔ السلام علیکم، میں ہوں علی آفتاب سعید اور میرے ساتھ ہیں رملہ بیگ۔ کمیونٹی گپ شپ میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ رملہ۔ بہت ہی لوڈڈ سوال ہیں، ایک دفعہ پہلے سانس لے لیں، میں اس کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے۔ لے لیا میرے خیال میں، اوکے۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستانی لاز اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے مطابق کیا ایک خاتون پراپرٹی خرید سکتی ہیں بغیر کسی میل وٹنس کے؟ جی علی، آف کورس شی کین ایگزیکیوٹ سیل پرچیز اگریمنٹ، اس طرح کی ڈیڈ آپ کر سکتے ہو ایگزیکیوٹ، پراپرٹی ٹرانسفر بھی ہو جائے گی، لیکن ہاؤ ایور وین یو ٹیک اٹ ٹو دا لینڈز ریکارڈز اتھارٹی یا آپ سب رجسٹرار کے پاس لے کے جاؤ گے تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وٹنسز کی۔ اب کیو ایس او کہتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو آئدر 2 میل وٹنسز اور 1 میل اینڈ 2 فیمیل وٹنسز، سو آئی بلیو کہ وہاں پہ ان کو میل وٹنس کے بغیر شی ول ناٹ بی ایبل ٹو افیکٹولی ٹرانسفر دا ٹائٹل، وہ ایشو بن سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تو میں کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہمارے جیسے معاشرے میں 4 خواتین اکٹھی کرنا مسئلہ ہو جائے گا، 2 مرد زیادہ آسانی سے آ جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ہمارے تو یہاں پہ جب لوگ باہر سے آتے ہیں نا، کوئی مہمان کسی اور ملک سے، تو ان کو یہ بھی ایک تشویش ہوتی ہے کہ یار یہاں ہم صبح صبح لڑکیوں کو اسکول کالج جاتے نہیں دیکھتے آن دیئر اون، کوئی نہ کوئی یقیناً چھوڑنے جا رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں خواتین، پیدل چلتی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہی ہیں، تو یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کسی بندے کے بغیر، آدمی کے بغیر کر نہیں سکتے، تو آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں لا میں بھی ریکوائرمنٹ ہے، سو دیئر یو گو۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اس کی پراپرٹی سیل پر لگی ہوئی ہے آن لائن، اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا وہ یہ رپورٹ کر سکتا ہے جس بندے نے سیل پر لگائی ہے، کیا اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ گوئی ہو سکتی ہے؟ اور تیسری چیز، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس بندے کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا جو آن لائن پروفائل اور ساتھ میں جو فون نمبر دیا ہوا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ اس ویب سائٹ کو ریچ آؤٹ کریں جنہوں نے یہ ویب سائٹ یہ ایڈ لگائی ہوئی ہے، تو ٹرائی ٹو فگر آؤٹ سولوشن تھرو دیم، اور اگر تو وہ یو کین آلسو فائل اے کمپلینٹ ود دی ایف آئی اے، دیر از اے ای پورٹل جہاں پہ آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، سیکشن 11 کی یہ کلیم بنتی ہے، تو دے ول انویسٹیگیٹ انٹو دا میٹر، دے ول فائنڈ آؤٹ ایون اف یو ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ اس کا اصلی نام اور کانٹیکٹ ڈیٹیلس، ایف آئی اے ول فگر اٹ آؤٹ اینڈ وہاں سے وی کین میک شیور کہ ایسا نہ ہو۔ اگر آپ کی پراپرٹی اس نے بیچ دی ہے تو اس کے بعد پرہیپس اوبیسلی جو اگریمنٹ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے دیٹ ول بی وائڈیبل، تو آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کورٹ میں، تو ہوپ فلی وہاں تک بات نہ جائے، لیٹس ہوپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے تو ظاہر ہے آپ نے جتنے پریکاشنری میجرز لینے کے لیے کہا ہے ویسے ہی لینے چاہیے۔ دوسرا، اس میں آپ مزے کی بات بتاؤں کہ اگر وہ پراپرٹی کسی نے واقعی جعلی پیپرز بنا کے بیچنی ہوتی نا تو وہ شاید انٹرنیٹ پہ ایڈ نہ لگاتا۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں ہمسائے میں کوئی گھر اگر بک رہا ہوگا نا تو پراپرٹی ڈیلر اس گھر کا نمبر کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پوٹینشیل بائر سیدھا اس کے پاس نہ چلا جائے اور مجھے بائی پاس نہ کر دے، تو وہ اکثر اس کے ساتھ والا گھر کا نمبر یا اس کے ساتھ والا گھر کا نمبر ڈال دیتے ہیں کہ پرائس تو مور اور لیس اتنی ہی ہوگی، آپ اگر مارکیٹ ویلیو چیک کریں گے آپ کو پسند ہوگا، اگر آپ ڈائریکٹلی اس کے پاس سیلر کے پاس جائیں گے تو کہے گا میں تو بیچ ہی نہیں رہا، اور وہ فائنلی آپ کے پاس آنا پڑے گا ڈیلر کے پاس جو بتائے گا کہ اچھا وہ نہیں تھا، وہ 2 گھر چھوڑ کے۔ آئی تھنک ان کا یہ کیس نہیں ہے، ان کی ایکچولی میں ان کی اپنا گھر ہے، ان کا اپنی پراپرٹی جس کا کسی اور نے ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہے بیچنے کے لیے۔ I have no idea why anyone would do that, but that's what's happening۔ اچھا، تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ چیک باؤنس ہونے کی ایف آئی آر کہاں پہ کاٹی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیک ایشو کسی اور شہر کی کسی اور برانچ سے ہوا، اور جس کو وہ چیک ملا وہ اس نے ڈپازٹ کروایا اپنی برانچ میں اپنے شہر میں، تو اب کس شہر میں آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ کے پاس چوائس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2010 کی دیٹ الاؤز یو ٹو پک دا پلیس بٹوین آئدر یو کین گو ٹو دا بینک دیٹ ایشوڈ دیٹ چیک اور ان دا ویسینٹی جو کہ جہاں پہ ڈس آنر ہوا ہے یہ چیک،
489F کی PPC کے انڈر جو اس کی کلیم FIR بنتی ہے, اور یو ہیو دیٹ چوائس, سو اٹ شوڈ بی اوکے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں میں اپنا ذاتی تجربہ ضرور دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تفتیشی افسر, آپ کے ہر سینیریو کا ذاتی تجربہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں بس اس دشت کی سیاحی میں بہت زیادہ سال گزر گئے ہیں. More concerned about your glasses today, but that's fine. یہ میری سنوکر والی گلاسز ہیں, بیک اپ ہے یہ میرا, میں اس میں کھیلتا ہوں نا سنوکر تو نظر آتا ہے. اچھا تو خیر, آپ کو تفتیشی افسر شروع میں ضرور کہے گا کہ مجھے 3 ہفتے دیں, میں آپ کے پیسے ریکور کروا دیتا ہوں. آپ نے اس کی کبھی نہیں سننی. آپ نے اسے کہنا ہے کہ نہیں تم مجھے ہر ہفتے مجھے اور اس کو بلاؤ اپنے پاس, میں 3 ہفتے نہیں دے سکتا. دوسری چیز, جو اکیوزڈ ہے اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ تفتیشی افسر کی وہ ساری جو جتنی دفعہ بلائے گا وہ سکپ کر سکتا ہے, SHO کی سکپ کر سکتا ہے. DSP کے پاس یہ معاملہ جب جاتا ہے تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ 3 دفعہ بلانے کے بعد وہ SP کے پاس بھیجے اپلیکیشن یا خود سے FIR کاٹ دے, تو اس کے پاس بے تحاشا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے نہیں بلایا جا رہا, تو آپ ساتھ میں 1787 IG کے نمبر پہ کالز کرنا شروع کر دیں, شکایتیں لگانا شروع کر دیں, کیونکہ ایک تو آپ کو خود چکر لگانے کی ضرورت ہے بار بار, اور دوسرا آپ کو IG کمپلینٹ سیل میں کال کروانے کی ضرورت ہے بار بار, ورنہ یہ 3 مہینے سے بہت اوپر چلا جائے گا. بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے شاؤٹ آؤٹ ٹو عرفان شبیر کیانی صاحب, انہوں نے بہت ڈیٹیل جواب دیا تھا اس کوئری کا. اچھا, چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ ایک فیملی فرینڈ ہیں جن کے پاس NIC نہیں ہے, وہ بچپن میں اپنے نانا کے ساتھ پاکستان آئیں انڈیا سے, پھر یہیں رہ گئیں, نانا نے ان کی شادی کر دی, کاغذات میں یہ لکھوایا کہ وہ جو نانا ہیں وہ ان کے والد ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچے بھی ہیں, ان کے گرینڈ کڈز بھی ہیں, اور 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں. وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو ID کارڈ مل جائے, لیکن نادرا جس طرح کے ڈاکیومنٹس مانگ رہا ہے وہ کسی صورت پروڈیوس نہیں کر سکتی. اور اب تو نادرا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ IB کے پاس چلا گیا ہے, تو اس لیے نادرا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. علی, مجھے جو سمجھ لگی ہے, ماں کی سٹیزن شپ کا ایک الگ ایشو ہے, اینڈ چلڈرن اینڈ ان کے گرینڈ چلڈرن کا سٹیزن شپ کا ایک الگ ایشو ہے. ماں نے اگر تو نادرا میں اپلائی کیا, 4-5 سال ہو گئے, شی کین رائٹ اے لیٹر ٹو دی منسٹری آف انٹیریئر آسکنگ فار دیم ٹو لک اوور دا میٹر. اگر تو وہ نہیں منسٹری آف انٹیریئر اپروپریٹ ان کو رپلائی دیتا یا ٹائملی نہیں دیتا, تو دے کین آلویز فائل اے ریٹ ایٹ دا ہائی کورٹ کہ جی آپ ان 4-5 سال ہو گئے, ان کی کیوں نہیں, مسئلہ کیا ہے بیسکلی. جسٹ آپ کو ہائی کورٹ ڈائریکشن کو دے دے گا, آرڈر دے دے گا, وہ سبمٹ کریں گے اپنا کہ جی رپلائی کہ جی کیا ایشو ہے, سو دیٹ دے کین ایکچولی معاملے کا پتہ تو لگے کہ ایشو کیا ہے. بٹ بچوں کا اور جو گرینڈ چلڈرن کا جو سٹیزن شپ کا رائٹ ہے وہ تو بائی برتھ ان کو ملنا چاہیے. آئی تھنک اٹس پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ سیکشن 4 ہے جس کے تحت ان کو یہ ملتا ہے, اور یہ پروسیجر تو کے لیے ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کسی ریلیٹیو کے CNIC کی. دے کین جسٹ گو ان ود دیئر برتھ سرٹیفکیٹس. آئی ایم پریٹی شیور اور بھی ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے, تو وہ تو دے کین جسٹ گو ٹو اینی برانچ ایٹ نادرا اینڈ فگر آؤٹ کہ ان کا کیا پروسیجر ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیفیکلٹ, دے ہیو اے لیگل رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم صباحت رضوی, عائشہ انصاری اور عرفان شبیر کیانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, جنہوں نے پوسٹ کے اوپر بہت اچھا گائیڈ کیا, اور اللہ کرے ان کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے. اس کے علاوہ حکومت کو اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہاں پر NIC نہیں ہے, اور اب پینڈیمک کی صورتحال میں لوگوں کو ویکسین شاٹس بھی لگنے ہیں جس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے NIC, تو یہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے. اچھا, آخری سوال جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو کہ ایک اسکن کلینک پر گئیں اپنا کوئی پروسیجر کروانے, اور وہاں پہ ان کو پرماننٹ اسکن انجری یا ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا. 2 مہینے تک وہ رپورٹ کرتی رہیں وہاں پر, لیکن کسی نے ان کی کوئی بات نہیں سنی, اور فائنلی اب ان کی اس ڈاکٹر سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر نے نہ صرف رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو ڈرایا دھمکایا بھی ہے. اب یہ خاتون کو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ اس طرح کے اور ایکسپیرینسز مختلف لوگوں کے اس ڈاکٹر کے ساتھ ہو چکے ہیں. پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ کیا وہ کوئی قانونی چارہ گوئی کر سکتی ہیں ان ڈاکٹر کے خلاف, اور دوسرا ان کا ایک اور سوال بھی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں وکلاء کو دینے کے لیے. جی, آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ نے PMC یا پروونشل ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس جانا ہے, اگر آپ پنجاب میں ہیں تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنتی ہے. سو PMC میں اگر آپ جائیں گے تو آپ ان کا لائسنس ریووک کروا سکتے ہیں. وہ گرانٹ کرتے ہیں لائسنسز, اور ان میں ڈسپلنری کمیٹی بھی ہے جو کہ پروسیڈنگز انیشیٹ کرتی ہے. وہ چیک کرتے ہیں کہ whether جو بھی آپ کی کمپلینٹ ہوگی they will investigate into the matter and they'll take a decision accordingly. ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے 10 ملین کا.
جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, فار ایگزامپل پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, دے ول لک انٹو دی میٹرز جو کلینک ادھر کون سی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی بریچ ہوئی ہے, آپ کی کمپلینٹ کو وہ انویسٹیگیٹ کریں گے اینڈ دے ول فگر آؤٹ دی اپروپریٹ ریمیڈی فار یو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کو تو فائن ہو گیا, ڈاکٹر کو لائسنس بھی ریووک ہو گیا, ان کو کچھ کمپنسیشن مل سکتی ہے فار اینی ڈیمیج دیٹ دے ہیو سفرڈ. آف کورس آپ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں ڈیمیجز کے لیے, وہاں پہ آپ کو وکیل کی ضرورت پڑے گی. اینڈ obviously if you're looking for the nearest وکیل in your vicinity, آپ وکیل آن لائن کمیونٹی پہ پوسٹ کریں and hopefully there'll be plenty of lawyers to help you out. میں ویسے ہی سوچ رہا تھا اس طرح کے کیسز کیونکہ اکثر آتے ہیں تو انفلوئنسرز کو بھی تھوڑا سا اس میں کیئرفل ہونا چاہیے نا, ڈاکٹرز کو پلگ کرتے ہوئے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے, کہیں وہ کسی غلط شخص کو تو نہیں پروموٹ کر رہے. انفلوئنسرز کو جنرلی دے ہیو ٹو بی لٹل کیئرفل آف کہ کون کس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹرز کے کوڈ آف ایتھکس ہے, ڈاکٹرز کی ایک پریکٹس ہے جن کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے, جن کو سپروائز کرنا ضروری ہے. سو دا ڈاکٹرز دیم سیلف شوڈ آلسو ٹرائی ٹو فالو دیئر اون کوڈ آف ایتھکس. یا بالکل ٹھیک ہے. ایک تو ہم زولو خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بہت ہی اپروپریٹ جواب لکھا اس پوسٹ کے اوپر. تھینک یو رملہ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. پلیز لکھتے رہیے بیکاز اٹس یور رائٹ ٹو آسک. اینڈ آف کورس اگر آپ کا کوئی سینسٹیو میٹر ہے تو یو کین آلویز پوسٹ انانیمسلی ان دا گروپ اینڈ دا لائرز ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ. بالکل, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی اور کی مدد ہو جائے. اگلے ہفتے ملیں گے. خدا حافظ.